نعم العبد، ہمارا بڑا صبر کرنے والا بندہ، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، اتنا اچھا بندہ، انہ اواب، یہ ہر وقت ہماری طرف رجوع ہونے والا. یعنی جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا اچھا بندہ ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو عقل مندی سے تعبیر فرمائی، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ بڑے دانا لوگ ہیں. اللہ ان کی دانائی اور ان کی سمجھداری کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی دانائی، ان کی سمجھداری، ان کی عقل مندی کی دلیل یہ ہے الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان کی عقل مندی اور دانائی کی نشانی یہ ہے کہ یہ کھڑے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کو اپنا یاد کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. یہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اور زیادہ عطا کروں، اور زیادہ عطا کروں. ہم ہیں کہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کی عطاؤں کو روک لیتے ہیں، ہم کام بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور دینا چاہتے ہیں. چنانچہ اگر آسان اور سادے لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت نے جتنی نیکی کی باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، جتنی نیکی کے راستے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، حقیقت میں یہ نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے دروازے ہیں. اللہ کبھی نماز کے راستے سے دینا چاہتے ہیں، کبھی اللہ تلاوت قرآن کے راستے سے دینا چاہتے ہیں، کبھی اللہ ذکر کے راستے سے دینا چاہتے ہیں، کبھی اللہ صلہ رحمی کے راستے سے دینا چاہتے ہیں، کبھی اللہ کسی دکھ درد میں کام آنے وقت کے راستے سے دینا چاہتے ہیں. یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے آنے کا سبب اور ذریعہ ہے. ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے آنے والی نعمتوں کو بند کر دیا کرتی ہے. اور اس کا ذکر ہم اپنی زبان سے خود دہراتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. چنانچہ کسی آدمی سے کہیں کہ بھئی آپ دعا مانگو تو آگے سے وہ کہے گا جی ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کہاں. کیا مطلب کہ میری گناہوں نے میری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا ہے. معلوم ہوا اللہ تو دینا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے راستوں سے دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کو دے کے خوش ہوتے ہیں، کبھی بھی دے کے خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں لینے کا ایک راز بتایا. ایک جگہ پر اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا دیکھو ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں. کائنات میں تمہیں کوئی بھی چیز نظر آئے تو اس چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بات بھی کر دی لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. خزانے بھی اس کے ہیں، چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں. تو اللہ پھر اب ہم کیا کریں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ اور میں نہیں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، بلکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ
سے کیوں نہیں مانگتے؟ چنانچہ نبی اسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اوپر اللہ سے مانگنے کی توفیق کا دروازہ کھل گیا، یعنی اس کو اللہ نے مانگنے کی توفیق دے دی ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے. جس بندے کے اوپر اللہ سے مانگنے کی توفیق کا دروازہ کھل گیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ اللہ کی عطاؤں کے سارے دروازے اس کو کھل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہمیشہ اللہ کی دیر بڑھ جاتی ہے، بندے کا ضرب احمد چھوٹا رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا. عجیب بات ہے، اتنا کافی نہیں تھا کہ ہمیں نیک اعمال بتا دیے جاتے اور یہ کہہ دیا جاتا کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے فقط تم سے رب راضی ہوگا، بس آگے کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی بات تھی. یہ کہہ دیا جاتا کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں قیامت میں بدلہ دیں گے، جنت عطا کریں گے. یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن یہاں بس نہیں کی بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کے ساتھ دنیا میں انعامات کے وعدے کیے گئے. تہجد پڑھو گے یہ انعام دیں گے، اشراق پڑھو گے یہ انعام دیں گے، چاش پڑھو گے یہ انعام دیں گے، استغفار پڑھو گے یہ انعام دیں گے. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتے ہیں. ایک حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ آپ غور کریں تو وہ تینوں انعامات کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ استغفار کی کثرت کرے اس کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو من کل ہم فرجا ساری پریشانیوں سے اللہ اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے. تو پریشانیاں اس دنیا میں لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں. من کل مخرجا استغفار کی کثرت کرو گے اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں. اور پھر آگے تیسری بات ارشاد فرمائی اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے کہ رزق کا تم گمان بھی نہیں کرتے. تو رزق کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ نیک اعمال دیے ہیں ہمارے اوپر نوازشات کا دروازہ کھولنے کے لیے. ہم ہیں کہ ان نیک اعمال کو اپنے پر بوجھ بنا کر ان کو مصیبت سمجھ کر ہم ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس اور بڑا پرسکون محسوس کرتے ہیں. اور جی ہم سے یہ پاپڑ نہیں بیٹھے جاتے، اور جی ہم سے یہ پابندیاں نہیں جیتی جاتی، اور جی ہم سے یہ نہیں ہوتا. ہاں ہم سے دنیا کے دھکے کھائے جاتے ہیں، دنیا سے ٹھوکریں ہم سے کھائی جاتی ہیں، در در کی ہے وہ ہم سے بھیک مانگی جاتی ہے. اللہ کی بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر کے اللہ کے خزانوں سے نعمتیں ہم سے نہیں کرتی. قرآن عظیم شان اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں جو نیکی والا راستہ دیا ہے، جو نیک اعمال کا ہم نے تمہیں راستہ بتایا ہے، اگر تم ان نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں سچا پروردگار اپنے سچے کلام میں سچا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس دنیا میں بہترین خوشگوار پرسکون مزیدار زندگی عطا کروں گا. تو پرسکون زندگی کو اللہ نے نیک اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، لیکن ماشاءاللہ قرآن کریم کی کسی آیت سے انسان کے لیے رزق اتر رہا ہوتا ہے، اور کسی آیت سے اس کے دشمنوں سے اس کو چھٹکارا مل رہا ہوتا ہے، اور کسی آیت سے اس کی بیماریوں کو جو ہے شفا مل رہی ہوتی ہے، کسی آیت سے اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ محبتوں اور سکون کا جو ہے وہ ماحول پیدا ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ نیک اعمال ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں انسان کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں. ارشاد فرمایا ذرا دل کے کانوں سے اللہ کا قرآن سننے کی ہم کوشش کریں. ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا جو کوئی نیک بن کر زندگی گزارے من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن بس ایک شرط ہے کہ نیکیاں صرف ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں کافروں کو نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایمان والا ہو نیک بن کر زندگی گزارے اللہ کیا ہوگا اس کو فرمایا فلا نحیی یجنا لام نون سبیلا دو تین تاکیدیں اللہ لے آئے مطلب کیا بنتا ہے ہم ضرور بالضرور اس کو بہترین خوشگوار پرسکون زندگی عطا کریں جس بندے کو نیک اعمال کی توفیق نصیب ہو وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے دے جس کو تہجد کی توفیق ملے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے دے جس کو تکبیر اللہ کے ساتھ جماعت کی توفیق ملے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے دے جس کو اللہ کے قرآن کی توفیق ملے ذکر اللہ میں بیٹھنے کی سعادت ملے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے دے اس لیے کہ تیرے لیے نیکی کی توفیق کا دروازہ کھول کے تجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رب کی رحمتوں کے در کے اوپر کھلنے والے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ میں رحمت نازل فرما ہم دعائیں مانگتے ہیں اتنے میں بادل نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے تو باران رحمت مانگی یہ تو باران رحمت نہیں ہے یہ تو بادل آئے ہیں شکر کس بات کا اور دعاؤں کی قبولیت کی بات کس بات پر کر رہے ہو وہ کہے گا کہ بادلوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ بارش برسنے والی ہے بن رہتے ہی جب بندہ اللہ سے رحمتیں مانگے عنایتیں مانگے برکتیں مانگے پھر انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملے سمجھ لے کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق دے کے اب اللہ میرے لیے برکتوں اور رحمتوں کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے چنانچہ نبی اسلام کے پاس جب بھی کوئی پریشان حال آتا تھا کوئی دکھی آتا تھا کوئی غمزدہ آتا تھا کوئی قرضوں کا مارا ہوا آتا تھا کوئی حالات کا جھگڑا ہوا آتا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نہ کوئی نیک عمل کا تحفہ دے دیتے تھے یہ لوگ اس کو پابندی سے کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں محض کے بدلے میں یہ انعام دے دے گا یہ دے دے گا قرآن کریم کی ایک آیت سے ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے قرآن کے قریب نہیں جاتے اگر مجمع میں اعلان کیا جائے کہ کون ہے جو بغیر کسی نامے کے مسلسل اللہ کا قرآن پڑھتا ہے شاید چند کے سوا کوئی ہاتھ نہ بڑھا کرتا اگر یہ کہا جائے کہ کون ہے جو صبح و شام اہتمام سے استغفار کرتا ہے تو چند کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں ہاتھ کھڑا کر سکے گا جبکہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم کرو استغفار اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا پہلا انعام ہے استغفار کرو تو اللہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دے گا ہمارا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید استغفار سے بخشش ہوتی ہے آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی آگے بھی اللہ کے وعدے ہیں ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ نے 7 انعام آپ کو بتلا دیا استغفار کرو اللہ معاف بھی کر دے گا استغفار کرو اللہ موسلادھار موسمی بارشیں بھی دے گا استغفار کرو اللہ تمہارے مال اور اولاد کو بھی بڑھا دے گا اللہ تمہاری فصلیں بھی اچھی کر دے گا اللہ تمہارا نظام آبپاشی بھی اچھا کر دے گا باغات بھی سرسبز ہو جائیں گے یہ ساری دولتیں ایک استغفار کے بدلے اللہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے آج ہم عمل سے پورے ہوتے جا رہے ہیں مردوں کا عورتوں کا بس میں یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور مل سب کچھ جائے اگر کوئی ملنگ اور اگر کوئی سرکار باری بڑے بڑے بالوں والی
سے آری ہیں, ہم ان سے باغی ہیں, ہمیں ان کو کرتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے. نہ جس بندے کے لیے نیکی کی توفیق کا دروازہ کھل گیا گویا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا دروازہ کھل گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی دینا چاہتے ہیں. ایک بندہ بیمار تھا, وہ ایک صحابی جا رہے تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ جی فلاں گھر میں بیمار ہے تو آپ ذرا اس کو دم کر دیں. کافی عرصے سے وہ بیمار تھے, ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو صحابی تشریف لے گئے تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس بیمار کے کان میں دم کر دیا. جیسے ہی انہوں نے دم کیا, اللہ کی شان کہ وہ اتنے عرصے کا بیمار ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے. نبی اسلام تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح ایک آدمی بہت بیمار تھا تو انہوں نے دم کیا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو نبی اسلام نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھی ہے, آخری جو ایک دو آیات ہیں میں نے وہ پڑھی ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. آخر تک انہوں نے نبی اسلام کو سنائی. اللہ کے نبی میں نے یہ پڑھ کے دم کیا. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا یہ آیت جو تم نے پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا ہے یہ اللہ کے قرآن کی ایسی آیت ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑھ دی جائے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. اللہ نے ہمیں ایسا قرآن دیا ہے جس کے ہم قریب نہیں جانتے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. ہمارے حضرت کے جو پیر و مرشد تھے وہ فرمایا کرتے تھے میں بہت عرصے سے وہ حالات میں تھا. امام المفسرین امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ غلام حبیب میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں. میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہم میاں بیوی پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. میں سبز منڈی جاتا تھا اور وہاں سے لوگوں کے ٹھیکے میں پتے اٹھا کے لاتا تھا اور اس کو دھو کے ہم دونوں میاں بیوی ابال کے کھا لیتے تھے یا بکریوں کی طرح ویسے ہی کر لیتے تھے. اور حضرت فرمانے لگے پتے اور چارہ کھا کھا کے ہم دونوں میاں بیوی جو ہے وہ بکریوں کی طرح ہم نیکیاں کیا کرتے تھے. ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. فرمایا میں ایک جگہ درس قرآن دینے کے لیے گیا, بہت دور پہاڑوں میں وہاں ایک مجھے اللہ والا ملا. اس نے مجھے کہا احمد علی میں تمہیں اللہ کے قرآن کی صورت بتاؤں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے رزق کی ساری تنگی دور کر دے گا. فرمانے لگے میں نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا. اللہ نے میرے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ لاہور شہر کے بڑے بڑے رئیسوں کی بیویاں میرے گھر میں جھاڑو دے آیا کرتی تھیں. فرمانے لگے غلام حبیب وہ عمل میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں. حضرت فرمانے لگے میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا. قرآن کریم کی اس سورت کو میں نے پڑھنا شروع کیا. فرمانے لگے اللہ نے میرے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ میں اگر چاہوں تو ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اس سے میں ایک بڑی مسجد بنوا سکتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے قرآن میں بڑے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو اگر ہم قرآن کریم کی ایک سورت پڑھیں تو ایسے خزانے ملتے ہیں. مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ابھر رہی ہے کہ جلدی بتا دیں کہ وہ سورت کون سی ہے. تو وہی ایک سورت پڑھنے سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے رزق کے دروازے کھولتے ہیں تو جو بندہ پورے قرآن سے یاری لگا لے, پورا قرآن پڑھنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے. اس سورت کا نام سورہ ایلاف قریش ہے. تو آپ سب حضرات پڑھ سکتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھیں اور اول آخر درود شریف بھی پڑھیں. اس کو اپنا معمول بنا لیں. ہاں دوائی اور انسان کو ہے وہ نسخہ طاقت والا اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب انسان جو ہے
ہے زہر اور جو ہے وہ صحت کو نقصان دینے والی چیزیں بھی کھانا چھوڑ دے. ایک طرف مقویات کھاتا رہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سینکیاں بھی کھاتا رہے, زہر بھی لیتا رہے, تو اس کو طاقت نہیں آئے گی, اس کو موت آ جائے گی. بالکل ایسے ہی قرآن اور اللہ کے نام کا اثر ہر بندے کو نصیب ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑتے ہیں. ہم گناہ بھی چھوڑتے ہیں, ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو خالی کر ہی نہیں سکتے. جو باہر زندگی گزارتے ہیں وہ تو باہر گزارتے ہیں, ہم لوگ تو مسجدوں میں آنے والے ہیں. ایک مرتبہ ہم مسجد میں آ کے ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں کہ شاید باہر گلی میں کرنے والا بندہ اس گناہ کا مرتکب نہ ہو. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کرنا یہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں, وضو کر کے صف میں مسجد میں جو ہے وہ نماز کا انتظام میں بیٹھتے ہیں اور دو بندے آپس میں منہ جوڑتے ہیں اور تیسرے نمازی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. یعنی مسجد میں غیبت جو کہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے, اس کے کرنے سے ہم بات نہیں آتے ہیں, تو ہمارے اوپر پھر ایسے اعمال کا کیا اثر ہوگا. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے دوستوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے شکوے آتے رہتے ہیں, بڑی پتہ نہیں کیا وجہ ہے, بس اللہ ہمارے حال نہیں ٹھیک کرتا, بس اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کیا کیا شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے. ایسی ایسی باتیں دل میں آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد ایمان کا معاملہ وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ بندے کا ایمان بھی بچا یا نہ بچا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لینے کا گر ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. ہم میں سے کون ہے جو روزانہ یہ کہے کہ میں روزانہ اللہ سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی گویا کہ اللہ کی ساری نعمتوں کے دروازے اس پر کھل گئے. معلوم ہوا اللہ کے نبی نے میرا راستہ تو بتا دیا, اب ہم اس کو اختیار ہی نہیں کرتے. ایک اللہ والے کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت ہم آپ کے پاس بڑی دور سے آئے ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ ہمیں کوئی آسان سا نسخہ بتائیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں اور اللہ کی ولایت بھی مل جائے, اللہ کا تعلق بھی مل جائے. ان بزرگوں نے عجیب بات کہی, فرمانے لگے تم ہر وقت اللہ میاں کے سامنے یوں یوں کرتے رہا کرو, یہ بھی اللہ سے دن دن میں دعائیں مانگتے رہا کرو, یا اللہ مجھے یہ دے, یا اللہ مجھے یہ دے, یا اللہ مجھے یہ دے. تو ہم تو مانگتے نہیں. کاش کہ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے. ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ایک بزرگ تھے, دعا مانگتے ہاتھ منہ میں پھیرتے, لوگوں کو کہتے میری دعا قبول ہو گئی. اب لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوتی کہ آپ کو الہام ہوتا ہے, آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کہتے ہیں ادعونی, تم دعا مانگو استجب لکم, میں قبول کروں گا. اللہ نے گویا کہ 2 کام, ایک میرے ذمہ لگایا, ایک اپنے ذمہ لے لیا. تو میں نٹھٹو نکما, جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا وہ میں نے کر لیا, جو اللہ کے ذمہ ہے اللہ اس کو دھڑا ٹوٹ دے گا. کی بات ہے جب میں نے کر لیا تو اللہ نے بھی کر لیا. تو بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو بہرحال میں اللہ سے نعمتیں لینے کا آپ کو گر بتا رہا تھا کہ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کے خوش ہوتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک راز کی بات بتائی ہے کہ تم مجھ سے نعمتیں لینا چاہو تو آؤ میں تمہیں راز بتا دیتا ہوں. اللہ وہ کیا ہے, ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرنا میں پھر تمہیں یاد رکھوں گا. پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا, تمہاری بیماری میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا, تمہارے حالات میں تمہاری مشکلات میں نہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور پھر اگلی بات فرمایا واشکرولی, تم میرا شکر کرتے رہنا, جو بھی حال آئے نا بس تم شکر کرتے رہنا. بلا تکفرون, نہ شکری نہ کرنا. اللہ میں شکر کروں گا پھر کیا ہوگا, فرمایا اگر تم شکر کرو گے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان شکر گزاری کے راستے سے بہت کچھ لے سکتا ہے. چنانچہ انسان کا کوئی بندہ شکر ادا کرے تو انسان کا بھی مزاج ایسا ہے کہ وہ شکر کرنے والے کو ضرور دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کبھی اپنے گھر میں تجربہ کر لیں کہ گھر والوں نے سالن بنایا, پلاؤ بنایا, کوئی چیز بنائی تو آپ شکریہ کے طور پر 2-4 تعریفیں کر دیں, بہت اچھا بنا ہوا, بہت لذیذ بنا ہوا, بہت ہی عمدہ ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ 2-4 دفعہ کہیں, مانگے نہیں, کچھ سے آواز آ جائے گی اور یہ اس کا لازمی ہے. آپ ایک دفعہ کہہ لیں کہ کیا آپ نے پکایا ہے, کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا, پھر آپ مانگیں گے صحیح تو شاید انکار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ یہ ہے. جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے مجھے بنائی دی, آپ نے مجھے آنکھیں دی, آپ نے مجھے کان دیے, آپ نے مجھے عقل دی, آپ نے مجھے گھر دیا, آپ نے مجھے کھانا دیا, اللہ مجھے مزید نعمت کی عطا فرمائے. جو نعمت نہیں ہے اس کا نام نہ لیں, جو نعمتیں موجود ہیں ان کا ورد کریں, ان کا تذکرہ کریں. اللہ تیرا شکر ہے, یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہے, پھر جو نہیں ہے وہ بھی مانگیں. اللہ یہ بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے لینے کا یہ راستہ ہے. چنانچہ نبی اسلام کی حدیث مبارکہ یاد آئی. ایک مرتبہ نبی اسلام تشریف فرما تھے کہ ایک سوال کرنے والا, مانگنے والا بندہ آ گیا. تو آگے کر کے اللہ کے نبی مجھے کچھ عطا فرمائے. تو نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں میں 2 کھجوریں اس وقت موجود تھیں. تو نبی اسلام نے کوئی 2 کھجوریں اس کو پکڑا دی. اب طبیعت اس کی ناشکری والی تھی, بگڑی ہوئی طبیعت تھی. جیسے ہی 2 کھجوریں ملی, لگتا ہے کہ ہمارے جیسی طبیعت ہوگی. جیسے ہی اس کو 2 کھجوریں ملی تو کہنے لگا, ہوں میں کیا کروں, ان سے میرا کیا بنے گا, مجھے تو کچھ زیادہ سارا دیتے. تو نبی اسلام نے فرمایا, اچھا تمہارے کام کی نہیں ہے, چلو پھر مجھے واپس کر دو. وہ بھی جاتی رہی. اب خالی ہاتھ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری, ایک اور بندہ آ گیا. اس نے بھی آگے اسی طرح سوال کیا, اللہ کے نبی مجھے کچھ عطا فرمائے. نبی اسلام نے نہیں وہی 2 کھجوریں اس کو دے دی. ماشاءاللہ جب اس کو ملی اتنا خوش ہوا, کہنے لگا بابا کیا خوش قسمت ہوں میں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے مجھے 2 کھجوریں مل گئی ہیں. کھجوریں تو وہی 2 ہی تھی. پہلے نے کیا کہا, دوسرے نے کیا کہا. تو جب دوسرے نے یوں شکری کے انداز میں بات کی تو نبی اسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا, بلال جاؤ ام سلمہ کے پاس 20 درہم پڑے ہوئے وہ لے آؤ اور وہ بھی اس کو دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آپ سچے ہیں, آپ کا قرآن سچا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, شکر کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا. تو لہذا ایک بزرگ تھے, بیمار تھے, ان کے پاس میں پوچھنے گیا, حضرت جی سنے آپ بیمار ہیں. تو اب وہ شکر کرنا شروع ہو گئے. فرمانے لگے بھائی اللہ کا شکر ہے, میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, میرے کان بھی ٹھیک ہیں, میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں, میرا دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, میرا دماغ بھی ٹھیک ہے, میری ٹانگیں بھی سلامت ہیں, میرا میدا بھی ٹھیک ہے. پھر آخر میں فرمانے لگے بس ہلکا سا بخار ہے, وہ بھی میری بخشش کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی شفا دے دے گا. اللہ. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے شکر گزار بننے والے ہیں. تو شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ان کی بات کریں, بہنوں کے سامنے, بھائیوں کے سامنے, عزیزوں کے سامنے کہ یہ بہت اچھے ہیں, میرا بہت خیال کرتے ہیں. تو آپ یوں ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں. کسی بندے کا آپ کے اوپر احسان ہے, آپ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں کہ ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, یہ میرے استاد میرے محترم ہیں, انہوں نے مجھے سکھایا تھا, انہوں نے مجھے پڑھایا تھا, یہ میرے والد گرامی ہیں, ان کی مہربانیوں اور شفقتوں کے نتیجے میں آج اللہ نے عزت دی ہے. تو یہ الفاظ کہنے چاہیے. تو بالکل اسی طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں, ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پھولوں جیسے بچے عطا فرمائے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سر ڈھانپنے کے لیے گھر عطا فرمایا. اللہ تو نے مجھے گرمی سردی سے بچنے کے لیے بہترین لباس عطا فرمایا. آپ سے کوئی پوچھے سفر کیسا رہا, آپ بڑے کھلے لفظوں میں کہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے بالکل خیریت سے
دوست کو جانتا ہوں جو اتنا امیر آدمی تھا کہ اپنے علاوہ 40 خاندانوں کو بڑے آرام سے وہ جو ہے وہ چلا سکتا تھا. فرمانے لگے ایک دفعہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے حالات پوچھ لیا. میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ ڈیڑھا سفید آدمی کہتا ہے اچھی گھر سے گزاری ہے. حضرت فرمانے لگے بھئی کھا کھا کے تمہارے دانت گھس گئے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان نہ ہلی. کیا تمہیں موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے؟ کہو نا اللہ نے میری اوقات سے کہیں بڑھ کر مجھے عطا کیا ہے. تو ہم بھی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. شکر کرنے کے کتنے طریقے؟ 2 طریقے ہیں. پہلا انسانی شکر, زبان سے شکر ادا کرنا. اور زبان سے شکر ادا کرنے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, ہر وقت زبان پر ذکر رہے. اور دوسرا طریقہ عملی شکر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو آپ کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیتا ہے. معلوم ہوا جس کے اوپر احسان کیا جائے وہ شکرانے میں اس کا سر جھکا ہوا. اور جی کے بڑے احسان آتے ہیں, ہمارا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. ہم تو جی ان کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے, ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. معلوم ہوا اپنے محسن کے سامنے انسان سر جھکایا کرتا ہے. اللہ ہمارا محسن حقیقی ہے. ہمیں چاہیے ہم دن میں بھی رات میں بھی بار بار اس سر کو رب کے سامنے جھکایا کریں. اللہ کے نبی ہمیں یہی راستہ سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. کسی کہنے والے نے کیا اچھا کہا, فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے, جھکانے آئے بندوں کی جگہ اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. تو جو انسان اللہ کے سامنے جھکے گا, ہر وقت اللہ کے گیت گائے گا, اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے قرآن و حدیث میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جس بندے کو اللہ دنیا میں جتنی زیادہ نعمتیں دیں گے, قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جو ہے اس سے حساب و کتاب بھی لیں گے اور اس کے لیے معاملہ مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ غریبوں کے بارے میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, میری امت کے غریب میرے امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, جبکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو 500 سال کو پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو غریبوں کا اتنا بڑا کام بن جائے گا. چنانچہ وہ بزرگ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بہت نعمتیں دی تھی. اب وہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے دنیا میں نعمتیں دیتے جا رہے ہیں اور قیامت میں میرا معاملہ مشکل ہو جائے گا, حساب کتاب میں الجھ جاؤں گا, جنت میں دیر سے جاؤں گا. اللہ آپ مہربانی کریں, نعمتیں بس کر دیں, بہت کچھ آپ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے اسے میں گزارا کر لوں گا, میری آخرت میری سنبھال دینا. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن وہ محسوس کرتے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں نعمتیں کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے تو دعا مانگتے مانگتے ان کا دل بھرا ہے, رو پڑے, رو کے کہتے ہیں یا اللہ جتنا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے نعمتیں آخرت میں دے دیں, دنیا میں بس کر دیں, اللہ آپ اور دیے جا رہے ہیں, کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے, کہیں آپ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے کے آخرت میں محروم تو نہیں کرنا چاہتے. تو یہ رو پڑے. تو جب ان کو رونا آیا تو اللہ کی رحمت کی توجہ ہوئی, اللہ نے دل میں الہام فرمایا میرے پیارے تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں نعمتیں بند کر لوں, لیکن میرے ہاں دستور کچھ اور ہے. میرے ہاں دستور یہ ہے
اختیار کرے نا. تو لینے والے راستے میں آپ کے سامنے دو عرض کر دیے. ایک ہے دعاؤں کا راستہ اور ایک ہے شکر گزاری کا راستہ. دعاؤں سے بھی ملتا ہے, شکر گزاری سے بھی ملتا ہے. شکر پھر لسانی بھی ہوتا ہے اور شکر جو ہے وہ عملی بھی ہوتا ہے. لسانی شکر یہ ہے کہ جس کا کھائیے, اس کے گیت گائیے, باپ پہ اللہ کی تعریف کیجیے, اور جو کوئی کمی بیشی ہو اس کو چھپا لیا جائے. نہیں کوئی معاملہ نہیں, میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, میری کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوگا, مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی. ویسے اللہ تو بڑے کریم ہیں, اللہ تو بڑے مہربان ہیں. تو آپ کے اس طرح ملنے سے واقعات اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس محسن کے نیک میں کھاتے ہیں, ہمیں چاہیے ہم بار بار اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں, سجدہ ریز ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیں گے. سارے دوست ہم اپنی پچھلی زندگی پر اللہ کے سامنے نادم اور شرمسار ہو کر معافی کے طلبگار ہوں. ایک دفعہ ہم حضرت کی خدمت میں موجود تھے تو عجیب بات فرمانے لگے جھوٹ کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں, غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں, نامدوئی کی کمی کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں, کسی کے اوپر بہتان مانگنے کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں, نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں. آخر میں فرمانے لگے ناشکری کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, ناشکری کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. تو ہم نے زندگی میں نہ جانے اللہ کی کتنی ناشکری کی ہے. تو اس لیے ہم ناشکری سے بھی توبہ کریں, اور باقی جتنے زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں, جو گناہ ہمارے لیے اللہ کی عطاؤں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, معافی مانگے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو سبب بنا کر اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی, اے اللہ کے نبی بارش رکی ہوئی, آپ دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے باہر میدان میں نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے, اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. قوم کے لوگ آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے بارش کی دعا کا کہا, آپ اللہ سے معافی مانگ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم, جب اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے, کسی کو بخش دیتا ہے, پھر بن مانگے ساری نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے. تو سارے دوست توبہ کے لیے تیار ہیں میرے ساتھ. تو خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے, تھوڑی دل میں نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہیں. اور یہ بات یقینی ہے جسے اللہ نے معاف نہ کرنا ہو, اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیا کرتا. سبھیوں کا یہ دستور ہوتا ہے, جب کسی کو اپنے دروازے تک آنے کی اجازت دیتے نا تو پھر اس کو خالی نہیں موڑا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر تک پہنچا دیا ہے. لگتا ہے کہ اس کا ارادہ آج ہمارے ساتھ شہر کا ہے. انشاءاللہ ہم جب یہاں سے لوٹیں گے, بخشے بخشائے گھروں کو جائیں گے, بہت ساری نعمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ فرما دیں گے. سب دوست نیت فرما لیں, انشاءاللہ آئندہ ہم سچی اور سچی اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کے دن میں نیت اور ارادہ کرتے ہیں. ایک بن کر زندگی گزاریں گے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خطبہ پڑھا جائے گا, توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے, تو آپ تمام دوست ان کلمات کو سچے دل سے پڑھیں گے. یہ وہ مبارک کلمات ہیں, اگر کوئی 100 سالہ کافر اور مشرک یہاں آ پہنچے, ان کلمات کو توبہ کی نیت سے وہ پڑھ لے, اللہ اس کے بھی 100 سال کے کفر و شرک کو معاف کر دے گا. تو ہماری بھلا کیوں کر